میرے پاس ایک ایتھیس آیا، ملحد، اور عجیب ملحد میں نے دیکھا، سر پہ ٹوپی، سفید کرتا شلوار، اور میرے پیچھے نماز بھی پڑھی اس نے. اس کے بعد آ کے بیٹھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کلچر کا حصہ ہے، تو پڑھ لیتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے آپ؟ کہنے لگا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا کون سی چیز اسلام کی ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو کہنے لگا کہ اسلام نے جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع قرار دیا ہے تو یہ خامخواہ کا حکم ہے. بیٹھ کے پانی پینا یا کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہماری صحت کا کوئی تعلق، آپ کو جملہ تو کمپلیٹ کریں نا، صحت کا کوئی تعلق نہیں. یہ خامخواہ میں ایسے ہی دیکھ کے بیٹھ کے پیو، ویسے کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں پانی، بہتر ہے. تو یہ ایسے ہی حکم دے دیا اسلام نے. وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے جو کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، اگر آپ معذرت کے ساتھ چڈی بنیان میں بیٹھ جائیں میرے سامنے، تو میڈیکلی کوئی آپ کی صحت کوئی نقصان ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ کیوں، کیا تکلف کیا ہوا ہے آپ نے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے؟ انسان ہر چیز، وہ چونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے نا، تو ہر چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بھئی تہذیب ایک الگ چیز ہے، اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے. باپ کے احسانات کی وجہ سے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا. ماں کے احسانات کیا ہیں، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ آپ کو میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی. ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں، ان چیزوں میں فالو کریں جو گوروں کے پاس ہیں. جو چیز ہے نہیں گورے کے پاس، آپ اس میں گورے کو کیسے فالو کر رہے ہو؟ دیکھو میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا؟ میں کہوں یار یہ اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور اتنا بڑا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس چلا گیا، میری گاڑی خراب ہوئی. میں نے کہا یار جو آدمی ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے وہ میری گاڑی کا انجن کیوں ٹھیک نہیں کر سکتا؟ یہ دلیل صحیح ہوگی؟ ظاہر ہے وہ کہے گا یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو روحانیت اور تہذیب یہ گورے کی فیلڈ نہیں ہے. یہ بھی ہم گورے سے حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم گورے کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی. مادی اعتبار سے انسان اور گدھے میں کوئی فرق معذرت کے ساتھ نہیں ہے. گدھا بھی کھاتا ہے. چائنا سے ایک دفعہ ایک صحافی کا فون آیا، کوئی پاکستانی صحافیہ تھی وہاں، کوئی مضمون لکھ رہی تھی. اس وقت ملالہ کا کوئی نیا بیان آیا تھا. خیر اس بیان کو غلط بھی بعض لوگوں نے پیش کیا. بھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو نکاح کر کے زندگی گزارنا اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ غلط ہے، اس پر مجھے کوئی مختصر سی آپ دلیل دیں. اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو نہیں مانتا نا، اسلام تو نکاح کو پروموٹ کرتا ہے. تو آپ اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل دیں مجھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں. اچھا میں نے ان سے پہلے معذرت کر لی کہ تھوڑا سا میں، کیونکہ بہت شارٹ میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر زیادہ تمہیدیں نہیں باندھی جاتی. میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ گدھے کا کوئی آپ نے سنا کہ ماموں ہے؟ بھائی گدھا ہے، آپ جب گدھے کا تعارف کرواتے ہیں یہ گدھا ہے اور یہ اس کے ماموں، کبھی سنا آپ نے؟ یہ اس کی خالہ ہیں، ہے بھائی، یہ اس کی پھپھی ہیں، یہ اس کی ممانی ہے، یہ اس کی بہو ہے، یہ اس کا داماد ہے. کبھی سنا؟ گھوڑے کے بارے میں کبھی سنا؟ آپ تعارف کروا رہے ہیں یہ میرا کتا ہے. یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا زبردست شکار کرتا ہے، اتنے کلو گوشت کھا جاتا ہے، یہ ایسے جھپٹتا ہے، یہ فلاں جگہ سے میں نے خریدا تھا. یہ تعارف نہیں ہوگا کہ یہ میرا کتا ہے، یہ کتے کی خالہ ہے. کیا خیال ہے؟ کبھی ہوتا ہے؟ یہ کتے کا ماموں ہے، یہ کتے کی، یار آپ لوگ تو بولتے ہی نہیں بھائی، چاچو. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ انسان کا تعارف ہوتا ہے جب آپ کسی فیملی میں جاتے ہیں، انٹروڈکشن ہوتا ہے، یہ میرے خالو ہیں، یہ میرا داماد ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ابا ہیں. وجہ کیا ہے؟ گدھے کے رشتہ دار کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ گدھے کا باپ، بولو، نہیں ہوتا. باپ نہیں ہوتا. سوال پیدا ہوتا ہے گدھے کا باپ تو ہوتا ہے، باپ کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا.
لوگ کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے وہ بنایا ہوا باپ ہوتا ہے, وہ حقیقی باپ نہیں, بلکہ وہ جس کو باپ بنایا ہوا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے, اس کو آپ پیار سے گدھا کہہ رہے ہوتے ہو. تو آپ نے سنا ہوگا نا. اچھا خیر, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ گدھے کے رشتے کیوں نہیں ہوتے. اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا, حالانکہ ہوتا ہے, میڈیکلی ہوتا ہے باپ, لیکن اس کو باپ کہتے نہیں ہیں, اس لیے کہ گدھے اور گدھی میں نکاح نہیں ہوتا. باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے نکاح سے. نکاح جس قوم میں جہاں نہیں ہے تو وہاں باپ نہیں, اور باپ نہیں ہے تو سارے رشتے جو وجود میں آتے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے. گوروں میں اب آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ یہ امریکہ کا صدر ہے, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کی پھپھی ہے. کبھی سنا آپ نے اوباما کی پھپھی کا بیان آیا ہے, اوباما کی خالہ ملنے, یہ سب رشتے ختم ہو گئے. تو بھائی انسان میں اور گدھے میں فرق کیا رہا پھر؟ انسان کو جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ تہذیب ہے, اور تہذیب کی ابتدا نکاح سے شروع ہوتی ہے, اور زنا سے تہذیب انسان کی ختم, رشتے ختم, تو تہذیب ختم ہو گئی.